رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو حضرات مسجد کے باہر ہیں وہ اندر آ جائیں. حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل ہم سب مل کر آقا نامدار شہنشاہ ذی وقار رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین انیس بے کساں چارہ ساز دل اللہ کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے دائی حلیمہ کے گود کے پالے سبحان اللہ حضرت عبداللہ کے جگر کے بارے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے آ جائیں. ایک اور مرتبہ جھومتے پڑھیں اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ابھی ہم لوگ مسلسل اعلیٰ حضرت کے اشعار سن رہے تھے. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے دنیا میں رہ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار نعتیں لکھی، ان کے اوپر بے شمار اشعار لکھے. کبھی لکھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کبھی لکھتے ہیں کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کبھی لکھتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا وہ مالک کے حبیب، سبحان اللہ. یعنی محبوب اور محبے میں نہیں میرا تیرا. لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے جائیے گا، جب آپ کو قبر میں سوال ہوگا اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو تب آپ کیا کہیے گا؟ تو اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا اور ایک بات لکھا. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے صحبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر میں کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا بن. سبحان اللہ. خالق کا بندہ خلق کا آقا بن. واہ سبحان اللہ. ہم نے بہت ساری نعتیں اعلیٰ حضرت کی سنی اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں گفتگو کریں گے. لیکن ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اس کے ملائکہ حضور پر درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ حضور پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، اے ایمان والو تم بھی حضور پر خوب درود پڑھو. سبحان اللہ. اے ایمان والو تم بھی حضور پر خوب درود پڑھو. اب میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پر درود پڑھنا بدعت ہے، جو یہ کہتے ہیں نبی پر درود پڑھنا بدعت ہے، کفر شرک ہے، ان کو آپ کہہ دیجئے کہ قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو تم نبی پر درود پڑھو. پتہ کیا چلا؟ جو نبی پر درود پڑھے گا وہ ایمان والا ہوگا. سبحان اللہ. وہی نبی پر درود پڑھے گا جو ایمان والا ہوگا. اب سمجھ آئیے، میں نے آپ کو تصویر کا روپ دکھا دیا. اب سمجھ آئیے جو درود پڑھتا ہوگا، جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرتا ہوگا، جو کعبے کے بدرود تجا کہتا ہوگا، جو مصطفیٰ جان رحمت کہتا ہوگا، وہ
ایمان والا ہے، اور جو یہ سب کہنے پر شرک کا کفر کا فتویٰ لگاتا ہے وہ کافر و مشرک ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بہت کافر و مشرک ہے۔ تو آج سے اگر کوئی آپ کو بدعقیدہ مل جائے اور وہ کہنے لگے کہ حضور پر درود پڑھنا شرک و کفر ہے، بدعت ہے، تو اس سے کہہ دیجئے کہ تیرے بس کی بات نہیں، تیرے بس کی بات نہیں۔ اللہ نے ہمیں واضح طور پر قرآن میں بتا دیا کہ اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود پڑھو۔ تو حضرات گرامی، درود یہ ایسی عبادت ہے، اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت بدنیہ اور قولیہ میں سب سے افضل عبادت درود پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے افضل عبادت درود پاک ہے۔ اور کرم بلائے کرم دیکھیں، آج جمعہ کی شب ہے، سبحان کل اللہ، جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کی شب ہے، اور جمعہ کے دن جو حضور پر درود پڑے اس کا کیا ہی کہنے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو دوسرے دنوں میں درود پڑھتا ہے تو اس درود کو مجھے فرشتے میرے تک لا کر پہنچاتے ہیں، اور جو جمعہ کے دن یا شب جمعہ کے دن درود پڑھتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور اسے خود سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم، سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم اسلامیہ، یہ درود شریف وہ عبادت ہے جس سے بندے کو خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف وہ عبادت ہے جس سے بندے کو خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ آج کا ماحول دیکھیں کہ آج ہم چاروں طرف مارے جا رہے ہیں، ہر طرف ہم آج مارے جا رہے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو آپ کو میں ایک روایت پیش کروں، ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ملک شام میں، بہت زمانے پہلے کا واقعہ ہے، ملک شام میں ایک جابر بادشاہ مسلط ہوا۔ وہ اپنی رعایا پر خوب شدت، اپنے رعایا کو خوب تکلیف دیتا تھا۔ جب ایک کسان نے کسی قسم کی غلطی کی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر کے میرے پاس لایا جائے۔ جب اس کو کسان کو پتا چلا کہ میرا سر قلم ہونے والا ہے تو وہ دوڑا جنگل کی طرف دوڑا اور ایک غار کے نیچے بیٹھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ سبحان اللہ، 1000 مرتبہ حضور پر درود پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ مولا، میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا ہوں، اس درود کی برکت سے تو اس جابر بادشاہ کو ہلاک کر دے، تو اس جابر بادشاہ کو ہلاک کر دے۔ وہ ابھی اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ الفاظ کہہ رہا تھا کہ اسے غیب سے ایک آواز آئی، جا ہم نے تیری دعا قبول کی، سبحان اللہ، جا ہم نے تیری دعا قبول کی۔ یہ اس نے مستجاب سن کر دوڑا اپنے شہر کی طرف، شہر میں آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ جابر بادشاہ مر چکا ہے، سبحان اللہ، جابر بادشاہ مر چکا ہے اور قوم اس کے وحشت سے آزاد ہو گئی ہے۔ واہ واہ واہ، آج جو ہمارے حالات ہیں آپ اس سے واقف ہیں، اگر ہمیں اس سے نجات حاصل کرنا ہوگا تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب کیا بات ہے، سبحان اللہ، خوب حضور پر درود پڑھیں۔ ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پڑھنے کی بدولت بندے کو کہاں کہاں تک پہنچا دیتا ہے، درود ایک بندے کو کس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ ایک کتاب شریف ہے درود شریف کے متعلق، دلائل الخیرات شریف، بہت لوگ جانتے ہوں گے دلائل الخیرات شریف۔ یہ کتاب کے مصنف سلیمان جزوری ارشاد فرماتے ہیں، اس کتاب کے لکھنے کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں روانہ ہوا، ہمارا سفر شروع ہوا، جنگلات کا راستہ شروع ہوا، جنگلات کا راستہ جیسے ہی شروع ہوا تو نماز ظہر کا وقت ختم ہونے والا تھا، نماز ظہر کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا تو مجھے ایک جھوپڑی نظر آئی جس کے سامنے کنواں تھا۔ میں کنویں کے سامنے گیا، دیکھتا ہوں کہ کنویں میں پانی موجود ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول نہیں ہے۔ پہلے کا زمانہ تھا، اب کا زمانہ نہیں کہ اب ہم گئے سوئچ چالو کیے پانی آ گیا۔ آج تو ہمارے لیے اتنی فیسلٹی ہے اور ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اور پہلے کے لوگوں کو دیکھ لیں کہ جنگل میں سفر میں ہوا کرتے تھے
وہ پانی کی تلاش میں پانی جب ان کو کنواں نظر آیا کنواں میں دیکھے تو کنویں میں پانی موجود تھا رسی اور ڈول نہیں تھا تو پریشانی بڑھ گئی کہ پانی تو ہے لیکن رسی اور ڈول نہیں اب کیا کروں تو اس گھر سے اس جھوپڑی سے ایک ننھی سی بچی یہ معجزہ کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی وہ آئی اور عرض گزار ہوئی کہ آپ کون ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں سلیمان جزولی ہوں وہ بچی حیرت میں آ کر کہا آپ وہی سلیمان جزولی ہیں جن کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا ہوا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جی میں وہی ہوں تو اس بچی نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں مجھے ظہر کی نماز پڑھنا ہے وقت بہت کم رہ گیا ہے مجھے وضو کرنا ہے لیکن یہاں پہ رسی اور ڈول نہیں ہے کنویں میں پانی ہے لیکن رسی اور ڈول نہیں ہے تو بچی مسکراتے ہوئے کہی کہ بس اتنی سی بات بعد میں آپ نے فرمایا کہ میری پریشانی میں اضافہ نہ کرو اس کا کوئی حل ہے تو بتاؤ تو اس بچی نے کیا کیا اپنے تھوک کو لے کر اس کنویں میں ڈال دیا اپنے تھوک کو لے کر اس کنویں میں ڈال دیا کنویں میں اس کا تھوک گرنا تھا خدا کی شان دیکھے پانی اوپر آ گیا پانی اوپر آ گیا آپ نے وضو کیا ظہر کا وقت ختم ہونے والا تھا ظہر کی نماز ادا کی اس کے بعد آپ نے اس بچی سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تو کون سا ایسا عمل کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تھوک میں اتنی کرامت رکھی کون سا ایسا وظیفہ ہے کون سا ایسا عمل کرتی ہے تو ابھی نابالغہ ہے نہ تجھ پر نماز فرض ہے نہ حج نہ زکات نہ تجھے کوئی اسلام کے ارکان فرض ہے لیکن تو کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے تیرے تھوک میں اللہ نے یہ کرامت رکھی تو اس بچی نے مسکراتے ہوئے کہا بس ایک عمل ایسا ہے جسے میں کرتی ہوں جس کی بدولت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تھوک میں یہ تعبیر رکھی کہ میں اگر کنویں میں تھوکوں تو کنویں کا پانی اوپر آ جایا کرتا ہے تو سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا بتاؤ کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور پر درود پڑھتی ہوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور پر درود پڑھتی ہوں میرے درود پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مقبول کر لیا کہ میں اگر کنویں میں تھوک ڈال دیا کروں تو کنویں کا پانی اوپر آ جائے تو انہوں نے حیرت زدہ ہوئی اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اب میرا ایک ہی عزم ہے کہ میں تمام کتابوں کا مطالعہ کروں بخاری شریف کو پڑھوں مسلم شریف کو پڑھوں تمام کتابوں کو پڑھوں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جہاں جہاں بھی تعریف کے کلمات ہوں درود شریف ہوں سب کو میں جمع کر ایک کتاب لکھوں گا اس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے سبحان اللہ کتاب لکھی گئی تو دیکھا آپ نے کہ درود پڑھنے کی بدولت اس بچی کے تھوک میں یہ کرامت رکھتی ہے آج دیکھیں کہ ہم جو پریشان ہیں اگر ہمیں پریشانی سے نجات حاصل کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب لو لگا کر حضور پر درود پڑھیں درود آپ پڑھیں گے تو آپ کی دونوں جہاں سنورتے ہوئے نظر آئے گی درود میں اتنی مٹھاس ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے مکھی سے پوچھا ہے مکھی یہ شہد کیا چیز ہے تو اس مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم دن بھر باغات میں گھومتے ہیں پھولوں کا رس چوستے ہیں اس رس کو اپنے چھتر پر جا کر اگل دیتے ہیں یہی شہد ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مکھی پھول کا رس تو پھیکا ہوتا ہے لیکن یہ شہد میں مٹھاس کیسی پھول کا رس پھیکا ہوتا ہے یہ شہد میں مٹھاس کیسی تو اس مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب میں اپنے چھتے سے پھول کے باغات تک جاتی ہوں تو آپ پر درود پڑھتے جاتی ہوں پھر جب پھول کے باغات سے چھتے کی طرف آتی ہوں تو آپ پر درود پڑھتے واپس آتی ہوں یہ آنا جانا آپ پر درود پڑھنے کی بدولت اللہ نے میرے شہد میں یہ شیری رکھی میرے شہد میں مٹھاس دے دی سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ ایک مکھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے تو اس کا شہد میٹھا ہو جائے اگر ہم حضور علیہ السلام پر درود پڑھے تو ہماری زندگی میں کیوں مٹھاس نہیں آ جائے گی بے شک ہمارے زندگی میں مٹھاس آ جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پڑھے آپ کو ایک چھوٹا سا سیغہ بھی بتاتا چلو جس کے پڑھنے کے فوائد سن کر آپ کا دل مچل جائے گا ایک چھوٹا سا سیغہ درود شریف کا جس کے پڑھنے کے فوائد
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر 70 رحمتیں نازل ہوگی. سبحان اللہ. کتنی رحمتیں؟ 70 رحمتیں نازل ہوں گی. وہ درود پاک یوں ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. بس اتنا سا درود ہے، فائدے کتنے؟ 70 رحمتیں اللہ کے نازل ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. تو اس کو اپنے عمل میں اپنی روٹین میں شامل کرنے، چلتے پھرتے خوب حضور پر درود پڑھیں. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.